اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص طلسم شیئر کر رہا ہوں بمائے عمل۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے اوپر جو بھی اثرات ہیں، جادو، تعویذ، نظر بد، ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیاں، منفی اثرات، کچھ بھی ہو، انشاءاللہ اس سے آپ کا ایک ہی بار میں دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں آپ کا جسم بھاری بھاری ہے، کندھوں کے اوپر بوجھ ہے، سر کے اوپر بوجھ ہے، نیند نہیں آ رہی، غلط خیالات آتے ہیں، بے سکونی ہے، بے قراری ہے، تڑپ ہے، اس مقصد کے لیے آپ اس طریقہ سے ایک ہی دن کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، کوئی بھی صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں سوپ جسم کے اوپر لگانے کے لیے، کوئی بھی آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی برانڈ کا جو آپ کو پسند ہو، آپ نے اس کے اوپر کسی بھی نوکدار چیز سے اس طلسم کو لکھنا ہے 55503028۔ نیچے آپ نے چھوٹی سی ایک لکیر لگا دینی ہے، لائن لگا دینی ہے۔ بس یہ صابن آپ کا تیار ہو گیا، اب آپ نے غسل کرنا ہے، نہانا ہے۔ آپ واش روم کے اندر جائیں، اس صابن کو لے کے جائیں، آپ نے غسل کرنا ہے۔ اگر آپ روزے کے ساتھ ہیں تو اس ترتیب سے، اگر روزے کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر 3 بار غرارے کرنے ہیں، پانی حلق تک لے کے جانا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی کو بہانا ہے، اچھے سے صابن لگانا ہے۔ اگر روزہ ہے تو پھر آپ ایسے کلیاں کریں گے، غرارے نہیں کریں گے۔ دن ہو رات ہو، کسی بھی ٹائم آپ یہ غسل کر سکتے ہیں، یہ روحانی غسل ہے۔ اس کے انشاءاللہ آپ کے جو جملہ چیزیں پیچھے بتائی ہیں، مسائل جو بتائے ہیں، پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ وہ صاف شفاف ہو جائیں گے۔ کوئی بیماری ہوگی، جلدی امراض، اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہانا ہے، آپ نے یہ صابن آپ نے کم سے کم 3 بار لگانا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ سر کے اوپر بھی اس صابن کو لگانا ہے۔ آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن صابن استعمال کرنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ 3 بار لگانا ہے آپ نے۔ جب آپ نہا لیں اس کے بعد آپ باہر آ جائیں، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے تازہ۔ اگر نوافل پڑھ سکتے ہیں تو نوافل پڑھ لیں، اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے اس وظیفہ کو 500 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اولا کا درود شریف کے ساتھ توز تسمیہ، درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد یہ درمیان میں 5 تسبیحیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ آپ نے غسل کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں بانیت کہ آپ کے جملہ امراض ختم ہوں، ٹھیک ہے۔ نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اسی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے بال آپ کے گیلے ہوں، مطلب فوراً نکلنے کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے، نہیں تو پھر جب بھی ٹائم ملے پڑھیں۔ بہتر یہی ہے، فارمولہ یہی ہے کہ غسل کرنے کے فوراً بعد ہی اس وظیفہ کو پڑھ لیا جائے۔ کنگھی کریں، بال بنائیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، بالکل فٹ ہو کے، فریش ہو کے، اس کے بعد فوراً وظیفہ شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بار کرنے سے آپ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ منفی اثرات، نیگیٹو انرجی، ڈپریشن، انزائٹی، جلدی امراض، جسمانی امراض، روحانی امراض، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تھکاوٹ جو ہوگی، جسم کے جو دردیں ہوگی، وہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، بالکل شفاف۔ اگر کوئی پیچیدہ امراض ہیں تو پھر اس غسل کو آپ ہر جمعے کے جمعے یا ہر سوموار کو یا ہفتے میں 2 بار کر لیا کریں۔ اگر مسلسل یہ طریقہ اختیار کریں تو
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی مرض لگ جائے یا کسی کی نظر لگ جائے یا کسی کا حسد آپ کے اوپر اثر کر جائے. بالکل آپ فٹ ہوں گے. روزانہ جو لوگ صبح کے ٹائم اور روزانہ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اپنے آپ کو صاف شفاف رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرہ سیارہ ان کا فٹ جا رہا ہے. وہ ان کو لگیری چیزیں دے گا، ان کو روپیہ، پیسہ، مال و دولت، خوشی، شادی شدہ ہے تو بیوی سے خوشی، بچوں سے، گھر سے خوشی، سب کچھ وہ اس کو ملے گا. صاف ستھرا رہنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ناخن صاف ہونے چاہیے، اس کے اندر میل نہ ہو، کچیل نہ ہو. لڑکیاں، بعض عورتیں ناخن بڑے رکھتی ہیں، بڑے رکھنے نہیں چاہیے، فضول کام ہے. لیکن اگر رکھتی ہیں خوبصورتی کے لیے یا کوئی بھی، تو پھر ان کو صاف شفاف رکھے. مرد حضرات بھی اپنے آپ کو صاف شفاف رکھنا ہے. اس غسل سے آپ صاف شفاف ہوں گے. جب سر سے لے کر پاؤں تک آپ 3 بار صابن لگائیں گے، نہائیں گے، باہر نکلیں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے ناخن بڑی ہوں، اس کے اندر میل کھڑی ہو، کان کے اندر میل ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر صفائی ستھرائی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہے. اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. نہانے سے پہلے نیل کاٹ لینے ہیں، ناخن صفائی کر لینی ہے ان کی، اپنے آپ کو ایسے فریش کر لینا ہے. تو کوشش کریں اس روحانی غسل کو کم سے کم ہر جمعہ کو رپیٹ کریں، نہیں تو پھر جب بھی نہائیں دوبارہ کر لیں، دوبارہ کر لیں. تو مختصر سا کام ہے، فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں، اور روحانیت اتنی تیزی سے بڑھے گی، میں کہتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے. جب طلسم اوپر سے ایک بار غسل کرنے سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ آپ نے اس کے اوپر وہی طلسم لے کر وہی صابن دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب جب آپ غسل کے لیے جائیں تو طلسم اوپر کندہ ہو، لکھا ہوا نظر آنا چاہیے. صابن لگانے سے وہ جب ختم ہوگا، طلسم ختم ہو جائے گا تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی ایک بار کے غسل سے. پھر اس کے اوپر جب نیا طلسم لکھیں گے پھر اس کی تاثیر شروع ہو جائے گی. تو ایسا نہیں کرنا کہ واش روم کے اندر ہی آپ نے اس طلسم کو لکھ لینا ہے. اس طلسم کو صابن کے اوپر آپ نے باہر لکھنا ہے، واش روم کے اندر نہیں لکھنا. کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں رہنمائی کرنے کی مکمل کوشش کروں گا. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. جزاکم اللہ.